نازوں سے پالا اسے کندھوں پر جلایا، ماں نے شیر تو باپ نے اپنا لہو پلایا۔ غلطی ہوئی جو اہل ہوس کی جنت میں چھوڑ گئے تنہا، ہوس کے پجاریوں نے روند کر ابدی نیند سلایا۔ نہ جانے کتنی کلیاں مسلی جاتی ہیں اس شہر میں روز، ان کی خوشبو ملی ہر جسم سے جس کو چھوا، جس سے ہاتھ ملایا۔ ناظرین، پاکستانی معاشرہ اخلاقی طور پر انحطاط کا شکار ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں جرائم کی شرح بے پناہ بڑھ گئی ہے، جن میں سر فہرست بچوں کے ساتھ سرزد ہونے والے جنسی جرائم ہیں۔ جب ننھے منھے بچے کسی کی انگلی پکڑتے ہیں تو عام طور پر انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سے بڑا یہ شخص ہمارا محافظ ہے۔ انہیں یہ گمان بھی نہیں گزرتا کہ یہ انسان نہیں بلکہ ایک درندہ ہے۔ قصور کی زینب امین اپنے نام ہی کی طرح خوبصورت ننھی سی پری تھی۔ اس 8 سالہ ننھی سی کلی کو ایک درندہ صفت انسان نے 4 روز تک اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا، جس سے نہ صرف قصور بلکہ پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ قصور شہر میں یہ اس نوعیت کا 11واں واقعہ ہے، اور آج سے 3 سال قبل بھی قصور کے ہی ایک واقعے کی گونج ساری دنیا میں سنی گئی تھی، جب انکشاف ہوا کہ کچھ بااثر ملزمان نے نہ صرف کے 286 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی، بلکہ ان کی ویڈیو بنا کر طویل عرصے تک ان کے والدین کو بلیک میل کرتے رہے۔ ناظرین، پاکستان میں روزانہ بچوں سے بدفعلی کے اندازاً 11 واقعات ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے پنجاب پہلے نمبر اور سندھ دوسرے نمبر پر ہے۔ قصور میں درندگی کا شکار بننے والی زینب کے قتل کے بعد پنجاب میں زیادتی کے بعد بچوں کے قتل کے مزید 2 واقعات سامنے آئے، جس میں شیخو پورہ میں 15 سالہ ملیحہ شرافت اور فیصل آباد میں میٹرک کے 17 سالہ طالب علم فیضان کو درندہ صفت شخص نے اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا دیا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد لاش کو خالی پلاٹ میں پھینک دیا۔ ناظرین، بچے کیونکہ آسان ہدف ہوتے ہیں، اس لیے یہ جنسی بھیڑیے انہیں اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کا خیال خود رکھنا ہوگا، کیونکہ ہم ایک مہذب معاشرے کا نہیں بلکہ اس جنگل کا حصہ ہیں جہاں کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور ہر طرف جنسی ہوس رکھنے والے بھیڑیے بچوں کا جنسی استحصال کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ ہیلتھ امیزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں کچھ احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، جن پر نہ صرف آپ خود عمل کریں بلکہ اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں، تاکہ ہم اور ہمارے بچے ایسے درندہ صفت انسانوں کو پہچان کر ان سے بچ سکیں۔ ناظرین، اگر آپ کا بچہ کسی بڑے کے ساتھ کہیں باہر جانے میں یا تنہائی میں وقت گزارنے میں ہچکچاتا ہے تو کبھی بھی اس کو مجبور نہ کریں، بلکہ وجہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ بچہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نظر میں رکھیں کہ کہیں آپ کا بچہ بڑی عمر کے کسی مخصوص شخص کی صحبت تو پسند نہیں کرتا۔ اپنے بچوں بالخصوص بیٹیوں کو خبردار کریں کہ کبھی کسی کی گود میں نہ بیٹھیں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ جیسے ہی آپ کے بچے 2 سال کی عمر کو پہنچیں، ان کے سامنے لباس تبدیل کرنا ترک کر دیں اور ان کا لباس بھی تنہائی میں تبدیل کرائیں۔ کبھی کسی بڑے کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے بچے کو میری بیوی یا میرا شوہر کہہ کر پکارے، یا دیگر کسی قسم کے رومانوی الفاظ آپ کے بچے کے لیے استعمال کرے۔ جب بھی آپ کا بچہ اپنے دوستوں کے ہمراہ کھیلنے کے لیے باہر جائے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر نظر رکھیں کہ وہ کس قسم کے لوگوں میں گلتا ملتا ہے اور کون سی کھیلوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اگر بچے کے رویے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی محسوس کریں تو اسے نظر انداز مت کریں، بلکہ کوشش کریں کہ مختلف نوعیت کے سوالات کے ذریعے آپ اس تبدیلی کی وجہ جان پائیں۔ جب آپ کے بچے بالخصوص بیٹیاں سن بلوغت کو پہنچنے لگیں تو انہیں جنسی معاملات سے متعلق درست آگاہی فراہم کریں۔ یاد رکھیں،
اگر آپ اپنے بچوں کو خود یہ سبق نہیں پڑھائیں گے تو پھر معاشرہ انہیں جنسی معاملات کی غلط اور بیہودہ تشبیہات سے روشناس کرا دے گا۔ بچوں کو کوئی بھی نئی کتاب یا ویڈیو مٹیریل یعنی کارٹون اور مووی وغیرہ دکھانے سے پہلے ایک بار خود ضرور پڑھیے یا دیکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ کیبل پر پیرنٹل کنٹرول رکھیے۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے حلقہ احباب میں بھی ان تمام افراد کو یہی اقدامات کرنے کے لیے قائل کیجیے جن کے بچوں سے آپ کے بچے مسلسل ملتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کے بچے 3 سال کی عمر کو پہنچیں، انہیں جسم کے مخصوص اعضاء کو دھونے کا طریقہ سکھائیں، اور ساتھ میں یہ ہدایت بھی کریں کہ وہ کبھی کسی کو ان حصوں کو چھونے کی اجازت نہ دے، چاہے وہ آپ خود کیوں نہ ہوں۔ آپ کو اپنی معاشرت میں کچھ تبدیلیاں کرنا ہوں گی۔ ایسے مواد اور افراد کو اپنی زندگی سے خارج کر دیں جو کہ آپ کے معصوم بچوں کے ذہن پر منفی طور پر اثر انداز ہو سکے۔ اگر آپ کا بچہ کسی مخصوص شخص کے بارے میں شکایت کرتا ہے تو اس معاملے میں خاموشی ہرگز اختیار نہ کیجیے۔ بچوں کو عبادت اور عبادت گاہوں سے مانوس کرائیے تاکہ ان کے خیالات میں پاکیزگی کی آمیزش ہوتی رہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی سانحہ پیش آ جاتا ہے تو اسے ڈانٹنا یا مارنا تو دور کی بات، بلکہ مورد الزام بھی نہ ٹھہرائیے، بلکہ انتہائی شفقت اور پیار سے اسے سمجھائیں کہ اس معاملے میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اس کا اثر اپنے ذہن پر ہرگز نہ لے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ آپ کے بچے بے حد قیمتی ہیں اور ان کی حفاظت کرنا آپ کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اپنی آنکھیں کھولیے اور معاشرے سے خوفزدہ ہوئے بغیر اپنے بچوں کی تربیت صحیح خطوط پر کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے تمام بچوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو درندہ صفت انسانوں سے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور صحت اور لائف سٹائل کی ایسی ہی مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہیلتھ ایم ایزی کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔